لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں نا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں. اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی، ماں باپ پریشان ہے، وہ برباد ہی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو، بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں. اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا، مشہور ہو گیا، اب وہ ماں باپ پر بھی روک جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی، ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کبھی یہ روک مت جمانا. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا، یہ انہی کی دعائیں تھیں، اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ، جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے. آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا، آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ، بوڑھی شخصیات تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی، اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا، جب واپس آیا اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ چلے گئے دنیا سے، آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہاں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے، روز ان کو دیوالے چبا چبا کر کھلاتا تھا، اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی، واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا، کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی، مقرر تھے، وہ اچھے بیان کرتے تھے. آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں، امام ہے کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بحث کر رہی ہو، اتنی کتابیں پڑھی. ماں تم نے تو پڑھائی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا، مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم، یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں، مسجد کے امام کے پاس جاتے، اس مقرر کے پاس جاتے. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کہ کیا کروں، ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی، پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں، ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے، اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، واپس آتی ہیں. امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات تھی، سخت سردی کی رات، آپ سے پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی. ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے، رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں. پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا، اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی، تو جب وہ برف الگ ہوئی نا ہاتھ سے خون نکلنے لگا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا. حضرت بایزید بستامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی؟ کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. دیکھو کیا مقام ملا، اولیاء کرام کے سردار بن گئے. یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. ماں باپ کی خدمت ایسی کرو. اب کہو نا کہ دل سے دعا نکلے. جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے، دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا.
ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے, قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتی. ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی, ہم نہیں چاہتے, وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا, یار کچھ کنواں کھدوانا ہے, کوئی مسجد بنانی ہے, کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی, والد نے تربیت ایسی کی, انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے, میرا والد قبر میں اکیلا ہے, اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا, آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا, ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے, میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو, یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف, اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا, اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی, اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا, بڑا ایروگنٹ تھا, بڑا اس کا کر و فر تھا. ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا, اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا. تو وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا, وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون, میرے کمرے میں آ کیسے گئے, تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی, تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے, اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا, میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے, مجھے کسی کا دبدبہ ڈرا نہیں سکتا, نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا. اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا, وہ کانپنے لگا, وہ گھبرا گیا. وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں, کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا, جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, جس کو کسی کا دبدبا کرو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا, وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں. لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں. اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا, وہ رونے لگا, چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں, کچھ نیکیاں کر لوں, توبہ کر لوں, اللہ کو راضی کر لوں, ابھی میری روح قبض نہ کریں. ہائے ہائے, ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں, اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا. اگر تم نے, وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں, اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے. وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا, کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی. ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا, جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا. اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا, گھر والے رونے لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا, جب وہ وقت آ جانا ہے, تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا, کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا, بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی. ہماری موت کا وقت لکھا ہے, مقام بھی لکھا ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا. اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے. اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے. اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما. مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا. آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آیا اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے, واپس چلے گئے. وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے. کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں, آپ مہربانی کریں, آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے, آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے. حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا, آپ نے وہ حکم فرمایا, ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے؟ تو
کہ میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان نے کہا میں نے تو حکم دیا، اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا، اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت۔ دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی، ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے، 5 سال کا، 10 سال کا، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر، بڑا گھر، ہوادار گھر ہے، نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے، ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے، یہی سوچ ہے بس۔ اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ اور آپ کو پتا ہے جس عالم میں میں اور آپ ہوں گے، بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے حکم فرمایا تو ہند پہنچا، کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی، کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں، میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم سب پتہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں، چاہتے ہیں نا اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے، نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے، اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے، گنبد خضرا کے سامنے موت آئے۔ یہی تصورات ہے نا، ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو، کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں، تمنا تو سب کی یہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے، صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے، باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے، قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے؟ جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں گا اور مجھے موت آ گئی، تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی، میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری رات کر رہا ہوں اس وقت موت آ گئی۔ ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ٹائم دے میں توبہ کر لوں، نہیں۔ جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا، جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ سوچے وہ جو شراب میں جائے گا، نشے میں جائے گا، ادھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ اب اس کا آسان حل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جس حال میں مرنا نہیں چاہتا نا وہ کام چھوڑ دے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول ایسا بنائے کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جس میں مرنا نہیں چاہتا، ورنہ میں روک نہیں سکوں گا موت کو۔ آپ چاہتے اچھی موت ہو؟ میں بتاتا ہوں کس کی اچھی موت آ سکتی ہے۔ جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے، جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے، جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو حلال روزی کماتا ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے۔ سبحان اللہ، وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے، رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا، دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا۔ اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے۔ اچھا ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے، فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر، حدیث کا مضمون ہے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم ہر مسلمان چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو۔ اب ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری، یقین کریں عجب کہانی ہے۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سکرات کو جانتے ہو کیسا ہوگا؟ زبانیں سخت ہو جائیں گی، بندہ اتنی تکلیف میں ہوگا کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا منہ سے۔ ہمارا تو بخار میں لفظ نہیں نکلتا، سکرات کی کیا بات کروں میں؟ جس وقت زبانیں بھاری ہوں گی کلمہ کیسے ادا ہوگا جب تم نے زبان کو عادی نہیں بنایا؟ ہاں، ایک بزرگ کا بڑا پیارا کال میں نے سنا تھا، وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا زبان بھاری ہوگی اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا۔
मुबारक हो उन्हें जो रोज कलमा पाक कम से कम एक तस्बीह तो पढ़ लिया करे यार। 100 बार कलमा पढ़ने में देरी कितनी लगती है? कलमा पाक अच्छा अफदलुज जिक्र हदीस पाक में कहा गया सबसे बेहतरीन जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। कितना करते हैं हम? सोचे ना हम अब अपने आप को कितना दूर रखे हुए हैं अपनी मौत की तैयारी से, अपनी आखिरत की तैयारी से, अपनी कब्र को रोशन करने की तैयारी से। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ऐसा। सिर्फ दुनिया नहीं है, हम इस दुनिया में आए हैं ना, कुरान कहता है, सूरह मुल्क पढ़ते रहते हो ना, कुरान में रब क्या फरमाता है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाहु अकबर। इसमें क्या फरमाया रब ने? जिसने मौत और जिंदगी पैदा की कि तुम्हारी जांच हो कि तुम में किसका काम ज्यादा अच्छा है। मैं और आप जो आए ना दुनिया में, व्हाट इज द रीजन? मौत और जिंदगी को पैदा करने का मकसद यह है कि चेक किया जाए कौन अच्छे काम करके आता है। यानी आसान लफ्जों में हम सबको इम्तिहान के लिए भेजा गया है। हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा टेस्ट हो रहा है। आप कहें यार इतना बड़ा टेस्ट? हाँ, ये 50, 60, 70 साल का टेस्ट है। और इसके बाद जो अच्छे अमाल लेकर जाएगा, 3-4 घंटे के इम्तिहान के बाद एक क्लास आगे बढ़ते हो ना, एक आपका दर्जा आगे बढ़ता है। थोड़ा टेस्ट बड़ा है मगर इनाम ऐसा है कि जन्नत में दाखिल हो गए तो फिर कभी निकाले नहीं जाएंगे। हाँ, कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। अगर जन्नत में जाना है तो ये टेस्ट पास करना है। याद रखिए, सहाबी रसूल हजरत तारिक मुहारबी रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया, या तारिकु इस्तइद्द लिल मौत क़ब्ल अल मौत, ए तारिक मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। हाँ, ये नबी पाक ने फरमाया। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अगर मैं आज आपसे एक सवाल करूं कि किसी हम में से किसी को पता चल जाए कल का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है और कल रात आप दुनिया से चले जाएंगे, एक दिन है आपके पास, एक मुसलमान उस एक दिन को कैसे गुजारेगा? सच बताइए। क्या वो कल दुकान पे जाके कारोबार करेगा? क्या वो कल जाके पैसे डबल करने की कोशिश करेगा? क्या वो कल जाके फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर बनवाएगा? या कल जाके मादअल्लाह दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया, चाहेगा चलो यार आखिरी दिन है जरा मौज मजे कर लूं? ये क्या करेगा? अगर अक्लमंद मुसलमान हुआ तो एक दिन है तो मस्जिद में गुजारेगा, तिलावत में गुजारेगा, तौबा में गुजारेगा, जिक्र व अस्कार में गुजारेगा, हैं अल्लाह पाक से माफी में गुजारेगा, क्योंकि आखिरी दिन है। यही करोगे ना? अगर पता चल जाए, मुझे बताओ क्या हमें पता है हमारा आखिरी दिन है कि नहीं है? हमें तो कल की बात छोड़े आज रात का नहीं पता है, तो फिर क्यों तैयारी नहीं कर रहे? पता चल जाए तो तैयारी करेंगे। मैं तो पहले ही बता रहा हूं आपको। आप में से कितने लोग बैठे जिनको पता है कल सुबह तक जिंदा रहेंगे? मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। जब पता ही नहीं है तो फिर क्यों तैयारी नहीं कर रहे? फिर क्यों तौबा नहीं कर रहे? फिर क्यों हराम की तरफ हम जाते हैं? खुदारा याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब्र में जाकर इतना पछतावा होगा गुनाहगार को। बल्कि रिवायतों में आता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है मरने के बाद नेक भी पछताएगा, गुनाहगार भी पछताएगा। अर्ज की हुजूर गुनाहगार पछताएगा, ये तो समझ आता है, नेक क्यों पछताएगा? फरमाया गुनाहगार तो गुनाह की वजह से पछताएगा। हदीस का खुलासा है। फरमाया नेक इसलिए पछताएगा जब वो आखिरत में नेकियों का अजर देखेगा ना, तो वो कहेगा काश मैं और नेकियां कर लेता, वो जो फजूल टाइम जाया किया था उसमें और अल्लाह का जिक्र करता, और नवाफिल पढ़ता, और इबादत करता। तो यकीन जानिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जिंदगी, ये जो हमारी सांसें चल रही है ना, अभी चांस है हमारे पास, जितनी नेकियां करनी है कर ले। जिस दिन सांस बंद हुई ना, उस दिन अमल नहीं होगा, उस दिन जजा मिलेगी। आज दारुल अमल है, टुडे इज द टाइम ऑफ एक्शन एंड टुमारो इज द टाइम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। उस दिन सिर्फ जजा होगी, या तो आपको अल्लाह ना करे गुनाहों की वजह से किसी को सजा मिलेगी, या नेकियों का अजर मिलेगा। आज वक्त है नेकियां करने का। कब्र में उतारे जाने के बाद कोई चांस नहीं होगा। बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। सबके दिलों में कुछ ना कुछ तमन्नाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, और तमन्ना ये होती है वो पूरी हो जाए। हैं, आओ आज मैं बताता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फॉर्मूला दे दिया है, एक जबरदस्त तरीका बताया है कि जिससे हमारी आरजुएं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं पूरी हो सकती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतन, जिसने रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 100 दुरूद, 100 हाजतें। हम तो 2-3 हाजतें फिर ऐसे फंसे हुए हैं कि वो काम सीधे हो जाएं तो पता नहीं कितने बड़े मामले हल हो जाएंगे। 100 हाजतें। अच्छा, फिर
کرم نوازی دیکھو, اللہ کریم ہے نا, بندوں پر مہربان ہے, وہ زیادہ جانتا ہے, بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا. آقا فرماتے ہیں ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. اور کرنا کیا ہے, محنت کیا کرنی ہے, کوشش کیا کرنی ہے, صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں, اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ. بلکہ میں سچ بتاؤں, اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے نا جو پریشان ہے, بیمار ہے, قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, کسی ڈیفیکلٹی میں ہے, گھر میں پرابلم ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ یقین کریں, آپ درود پاک کا وظیفہ شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں. بس آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں, طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے, بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے, ٹینشن فارغ ہونا شروع ہو گیا ہے. مسئلہ یہی تو ہے کہ پرابلم میں, مشکل میں ہم سب کو یاد کرتے ہیں, سب کے پاس جاتے ہیں, نہیں پکارتے تو اپنے رب کو نہیں پکارتے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے. تو اپنی عادت بنائیں. اور درود پاک تو کب کس کس کو کام آیا ہے. اگر میں یہ کہوں نا کہ میری اور آپ کی دنیا میں آمد کا ایک سبب بھی ہم سب کی جو تخلیق ہوئی ہے, ہمارے جد امجد کون ہیں, ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. اچھا ماشاءاللہ, حضرت آدم یعنی ہماری امی حضور پھر کون ہوئی؟ بی بی حوا. ماشاءاللہ, اتنا تو پتا ہے نا. حضرت آدم اور بی بی حوا کا رشتہ کیسے ہوا آپ کو پتا ہے؟ یہ نکاح کیسے ہوا؟ یہ رشتہ ہوا